بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکسٹ چیپٹر ہے جی ہمارا چیپٹر نمبر 6۔ تو جو چیپٹر کا نام ہے وہ ہے امپیکٹس آف کمپیوٹنگ۔ تو اس میں ہم نے بیسیکلی یہ دیکھنا ہے کہ انفارمیشن کے اوپر جو ہے وہ ہر بندے کا رائٹ ہے، وہ چاہے پاکستانی ہے، کہیں پہ عرب سے اس کا وہ ہے، یا دنیا کے کسی کونے سے وہ تعلق رکھتا ہے، اس کی ایج کیا ہے، اس کا مذہب کیا ہے، لیکن جو نیٹ کے اوپر انفارمیشن ہے وہ اس کا رائٹ ہے۔ لیکن اس انفارمیشن کو لینے کے لیے جو کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے جی کہ آپ کا جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ بھی ساتھ جو ہے وہ ایپ اسے بھی وہ لے لیتی ہے، یا وہ لیک ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، تو اس کی پرائیویسی کے ایشوز جو ہے نا وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ تو سیف سیکیور نیٹ کو جو ہے اس سے انفارمیشن کیسے ہم نے ایکسیس کرنی ہے، اور ڈیٹا کو کیسے اپنے جو ہے نا ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی پرسنل انفارمیشن کو ہم نے جو ہے نا وہ کیسے سیکیور کرنا ہے، ان چیزوں کے بارے میں ہم نے جو ہے نا وہ آج کا جو ہے یہ چیپٹر اور یہ ٹاپک جو ہے ان چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اس کی ایگزامپل آپ اسی طریقے سے لے لیں کہ اگر آپ پارک میں جاتے ہیں، کھیلنے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ اوورآل انوائرمنٹ آپ کے لیے کیا ہے، ہیلدی ہے۔ اور اگر آپ کسی ایسے گراؤنڈ میں کھیلنا شروع کر دیں کہ جہاں پہ ساتھ مچھر بھی ہوں، ڈسٹ بھی ہو، اور وہ آپ کو بجائے ہیلدی انوائرمنٹ جو ہے نا وہ پرووائڈ کرنے کے، وہ بیماریوں کا وہ گڑھ ہو، تو آپ کیا وہاں پہ کھیلنا پسند کریں گے، یا وہ انوائرمنٹ آپ کے لیے اچھی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی نو۔ وہ کیا ہے جی، وہ آپ کو بجائے فائدہ دینے کے نقصان دے رہی ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر ہم نے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اپنی جو انفارمیشن ہے اسے کس حد تک ہم نے جو ہے نیٹ کے اوپر وہ شو کرنا ہے یا آگے شیئر کرنا ہے، تو یہ ڈیٹا کی پرائیویسی کے تمام اصولز جو ہے نا انہی کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے کہ انہیں ہم نے کس طریقے سے یوز کرتے ہوئے پراپر انفارمیشن کو گیٹ کرنا ہے جی نیٹ کے تھرو۔ Security protocols are vital for protecting data in today's digital world. They set rules and procedure to prevent unauthorized access and tampering. سیکیورٹی پروٹوکولز کا مطلب ہے کہ ایسے اصول، طریقے، ضابطے جو ڈیٹا نیٹ ورک یا کمیونیکیشن کو غیر مجاز رسائی، اناتھرائزڈ ایکسیس، ہیکنگ یا ڈیٹا چوری ہونے سے محفوظ رکھتے ہیں۔ سیکیورٹی پروٹوکولز وہ ڈیجیٹل حفاظتی اصول ہیں جو معلومات کو محفوظ طریقے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے ڈیٹا کو سیف شیئر کرنا ہے یا ٹرانسفر کرنا ہے فرام ون لوکیشن ٹو اندر لوکیشن، تو جن اصولوں کو، جن پروٹوکولز کو آپ فالو کریں گے وہ سیکیورٹی پروٹوکولز کہلائیں گے۔ نیڈ آف سیکیورٹی پروٹوکولز، یعنی سیکیورٹی پروٹوکولز کیوں ضروری ہیں؟ جب ہم انٹرنیٹ، ای میل یا کسی ویب سروس کے ذریعے ڈیٹا بھیجتے ہیں تو مختلف سرور سے گزرتا ہے۔ ڈیٹا کیا ہوتا ہے جی کہ ٹرانسفر جو ڈیٹا فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس ہو رہا ہے، ڈیفینیٹلی وہ ہمارے لوکل کمپیوٹرز کے تھرو جو ہے وہ کسی انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر کے تھرو جو ہے اس کے سرور میں جائے گا، وہاں سے اگر دوسرا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہے تو ان کے پاس وہ جائے گا، اور وہاں سے جو لوکل کمپیوٹر ہے وہاں پہ بندہ جو ہے جس کو ہم نے بھیجا ہے وہ ڈیٹا تو وہ شیئر کرے گا۔ تو اگر یہ ڈیٹا انکرپٹ نہ ہو تو درمیان میں اسے دیکھا جا سکتا ہے یا چوری کیا جا سکتا ہے۔ اس خطرے کو روکنے کے لیے سیکیورٹی پروٹوکولز استعمال کیے جاتے ہیں۔ اب ڈیٹا کی ہم کہتے ہیں کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے، اس کے لیے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کے لیے، ڈیٹا کی انٹیگریٹی سے مراد یہ ہے جی کہ ڈیٹا کو جس طریقے سے ہم نے وہ یہاں سے سینڈ کیا ہے، سیم اسی طریقے سے ڈیٹا جو ہے نا دوسرے اینڈ پہ پہنچ جائے، اس میں کہیں پہ بھی کوئی چینج، تبدیلی نہ ہو جی، ایکسیس کنٹرول ہو، اس کا سیکیور ٹرانسمیشن ہو جی، پروٹیکشن اگینسٹ مالویئرز اینڈ سائبر اٹیکس، کہ اس کے اوپر کہیں پہ وائرس وغیرہ کے جو ہے حملے وغیرہ نہ ہو، ڈیٹا بیک اپ اور ریکوری کی جو ہے نا یہ آپشنز جو ہے نا ہونی چاہیے۔ اب جو ڈیٹا میں چینج کرنی ہے جی، وہ جو اس کا ڈیٹا کا آنر ہو، جو اتھرائز پرسن ہو، وہی ڈیٹا کو کیا کر سکے جی، اس میں چینج لے کے آئے جی۔
انٹیگریٹی میں کیا ہوگا جی کہ ڈیٹا جس طریقے سے ہم بھیج رہے ہیں اس میں کوئی چینج وغیرہ نہ ہو جی. اتھینٹیکیشن میں کیا ہے جی کہ جیسے مطلب کہ تالی کی چابی ہوتی ہے اسی طریقے سے ویریفائی یوزر یا ڈیوائس جو ہے نا وہ آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ ڈیٹا ہم نے کیا کرنا ہے ٹرانسفر کرنا ہے. نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ایکسیس کنٹرول. سیکورٹی پروٹوکولس انیبل ایکسیس کنٹرول میکنیزمس. دیز کنٹرول ڈیسائڈ ہو کین ایکسیس چینج اور سینڈ ڈیٹا. اب کیا ہے جی کہ کس نے ڈیٹا کو سینڈ کرنا ہے کس نے ڈیٹا کو چینج کرنا ہے یہ پروٹوکول جو ہے ایکسیس کنٹرول جو ہے یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ ڈیٹا کی ایکسیس کس کے پاس ہے. اٹ انشورس اونلی authorized user access data system and places. It is done through various methods to protect information and privacy, preventing unauthorized access or misuse. کہ مس یوز سے اناتھرائز ایکسیس سے یہ ان تمام چیزوں سے ڈیٹا کی پروٹیکشن کرتا ہے. نیکسٹ ہے جی سیکیور ٹرانسمیشن. سینڈنگ ڈیٹا آن لائن کین بی رسکی بیکاز ہیکرز مائٹ ٹرائی ٹو اسپائی. اب آن لائن جو ڈیٹا ہوتا ہے جی وہ ہیکر سے اور پھر وہ نیٹ کے اوپر بے شمار ایپس وغیرہ ہوتی ہیں جن کے تھرو جو ہے وہ سیکیور نہیں ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ ٹولز ہیں جنہیں ہم یوز کر کے جو ٹرانسمیشن ہے اس کو سیکیور کیا جا سکتا ہے جی. ایس ایس ایل ٹی ایل ایس سیکیور ساکٹ لیئرس ٹرانسپورٹ لیئر سیکیورٹی. یہ پروٹوکول ویب سروس اور براؤزر کے درمیان محفوظ کنیکشن بناتا ہے. ڈیٹا کو انکرپٹ کر کے بھیجا جاتا ہے تاکہ صرف مطلوبہ ریسیور اسے پڑھ سکے. مثال کے طور پہ آن لائن شاپنگ یا لاگ ان کے دوران یہ پروٹوکول استعمال ہوتا ہے جی. اس کے علاوہ ایس ایس ایچ سیکیور شیل یہ ریموٹ کمپیوٹر تک محفوظ طریقے سے رسائی حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایڈمن یا ڈیولپر اسے سروسز کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پروٹوکول سیکیورٹی پی جی پی. تو سمپلی پی جی پی میں ای میلز اور فائلز کو انکرپٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ یقینی بناتا ہے کہ پیغام صرف وہی شخص پڑھے گا جس کے لیے بھیجا گیا ہو جی. اب ڈیٹا کو وائرسز کے اگینسٹ میل ویئرس کے اگینسٹ سائبر اٹیکس کے اگینسٹ سیکیورٹی فراہم کرنا یہ بھی سب سے امپورٹنٹ ہے. ڈیٹا کی سیکیورٹی پروٹوکولز میں جو ہے نا بیک اپ اور ریکوری جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ریگولر بیک اپس اینڈ سیکیور اسٹوریج رولز میک شیور ڈیٹا کین بی براٹ بیک. تو جب آپ کے پاس پراپر جو ہے رول ریگولیشن کے تحت آپ نے بیک اپ کیا ہوگا تو اس ڈیٹا کو آپ کیا کر سکتے ہیں ریسٹور کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی 6.1.2 انفارمیشن یوزیج اینڈ کلیکشن. اب ڈیٹا آپ کے پاس اگر ہے تو آپ نے اسے کلیکٹ کیسے کرنا ہے. تو اس کے لیے آپ سروے کرتے ہیں جی لوگوں کے انٹرویو کرتے ہیں. آپ یہ کرتے ہیں جی کہ سینسرز کا استعمال کرتے ہیں. سافٹ ویئر کو آپ ڈیٹا کو کلیکٹ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. آن لائن فارمز آپ کے ہوتے ہیں جی. پھر ٹیکس ہے امیج ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار طریقے ہیں جی کہ جن کے تھرو آپ جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ کیا کر لیتے ہیں کلیکٹ کر لیتے ہیں. اب ڈیٹا کلیکشن سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ کا ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا آپ نے کلیکٹ کرنا ہے, کوئی سروے آپ کرا رہے ہیں اس کے لیے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ویز ہیں جن کے تھرو ہم ڈیٹا کو کیا کرتے ہیں کلیکشن کرتے ہیں جی. اب یوزیج کیا ہوتا ہے جی. جب یہ ڈیٹا ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہ سپوز کریں کہ ایک سٹور ہے تو وہ پچھلے 10 سالوں کا 15 سالوں کا جو ہے نا لوگوں کا ٹرینڈ دیکھتا ہے جی کہ دسمبر کے ماہ میں جو ہے نا یہ سویٹرز کا جو ہے یہ ہاف سلیوز والی سویٹرز یا فل سلیوز کی سویٹرز کا یا جیکٹس کا جو ہے نا وہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. تو وہ اپنے سٹاک کو اپڈیٹ جو ہے نا وہ 2 ماہ پہلے یا 1 ماہ پہلے وہ کر سکتا ہے. پھر اسی طریقے سے جو اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے اگر وہ انفارمیشن لے لی جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ لڑکیاں جو ہیں وہ ان کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ ایم بی بی ایس کی طرف ہے, یا لڑکوں کا ٹرینڈ جو ہے نا وہ انجینئرنگ کی طرف ہے, انجینئرنگ میں کس برانچ کی طرف ہے اور وہ ٹرینڈ کتنا چینج ہو رہا ہے. تو یہ اس ڈیٹا کا یوزیج ہوتا ہے کہ جس کی مدد سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈیسیژن لیتے ہیں اور پھر ٹرینڈ بناتے ہیں کہ اس کے تھرو جو ہے
جو کسٹمر ہیں ہمارے امپلائیز ہیں تو ان کا ٹرینڈ کیا ہے، وہ کس طرف جا رہے ہیں، اور پھر آگے جو ہے نا اسٹاک ایکسچینج وغیرہ کا بھی وہ کیا جاتا ہے. تو جو پیشنٹ ہیں ان کی ہسٹری جو ہے نا اس کے تھرو دیکھی جاتی ہے، اور پھر اس کا جو ٹرینڈ ہے بیماری کا اس کو کیسے کیور کرنا ہے، یہ تمام ڈیٹا کے اوپر کام کر کے ہم جو ہے نا ان کی آؤٹ پٹ یہاں سے لیتے ہیں جی. اسی طریقے سے اے آئی کو ماڈلز کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے، ایپس کو انہینس کیا جاتا ہے، سسٹم کو بہتر کیا جاتا ہے اسی ڈیٹا کے پروڈکشن کے اوپر اور ڈیٹا کے یوزیج کے اوپر جی. اب ہم ڈیٹا کی جو یوزیج ہے، پرائیویسی ہے، اس کے بارے میں جو ہے ڈیک اے آئی سے ایک دو کوشچنس کر لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی کہ ڈیک اے آئی ہمیں اس کے بارے میں کیا انفارمیشن پاس آؤٹ کرتے ہیں جی. DAC AI Assistant. How can I assist you today? Let's explore data privacy, data collection, and data usage. It's really important to understand these concepts, especially with how much we use technology these days. Data privacy. Data privacy refers to the right of individuals to control how their personal information is collected, used, and shared. It's about ensuring that your data is protected from unauthorized access or misuse. Think of it as having a lock on your personal diary. You decide who gets to read it. It encompasses laws, regulations, and best practices designed to protect personal data. For example, in Pakistan, the Personal Data Protection Bill aims to provide a framework for safeguarding personal data. Data collection. Data collection is the process of gathering information about individuals. This can happen in many ways. Direct collection, when you fill out a form online, answer a survey, or provide information when making a purchase. Example, when you sign up for a Daras.pk account, you provide your name, address, and contact details. Indirect collection, when companies track your online activity using cookies or monitor your location through your mobile device. Example, websites use cookies to remember your preferences, like your preferred language or items in your shopping cart on Kadi. Data usage. Data usage refers to how organizations use the data they collect. Common uses include providing services, using your data to deliver the services you've requested. Example, using your address to deliver an online order from TCS. Personalization, tailoring content, recommendations, and advertisements to your interests. Example, YouTube suggesting videos based on your watch history. Analytics, analyzing data to improve products, services, and business strategies. Example, a telecom company analyzing call patterns to optimize network performance. Marketing, sending you promotional offers and newsletters. Example, receiving promotional emails from foodpanda.pk. In summary, data collection is the gathering of information, data usage is what organizations do with that information, and data privacy is your right to control both of those things. Here are some helpful YouTube videos to further your understanding. اب جی ہم ایک ویژول جو ہے نا وہ جنریٹ کراتے ہیں اس سے ڈیک اے آئی کے تھرو جی. ڈیٹا کلیکشن میتھڈ کے میں نے اسے کہا ہے جی کہ کون کون سے ہیں، اس کے اوپر یہ مجھے ایک جو ہے ڈائیگرام جو ہے وہ کریٹ کر کے بتایا جی. تو یہ دیکھیں اس نے ڈائیگرام کریٹ کر کے بتا دیا جی. تو اس سے ہمیں کیا ہو گیا جی کہ یہ بڑا ایزیلی ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں کہ پرائمری میتھڈ کیا ہوتے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے، اس سے سیکنڈری جو ہے نا میتھڈ کون کون سے جن کے تھرو ہم ڈیٹا کو کیا کر سکتے ہیں، کلیکٹ کر سکتے ہیں جی. تو اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا ٹاپک جو ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا جی. ہیو اے گڈ ڈے.